آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات فریضہ حج کے حوالے سے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت ہے۔ جمادی الاول کا مہینہ ہے، اور حج کے مہینے یا حج کے ایام شروع ہونے میں کئی مہینے باقی ہیں، لیکن حج کے موضوع پر گفتگو اس مہینے میں کرنا ذہن میں یقیناً آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہوگا۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ عیدوں کے قبل حکومت نے 2024 کے حج کی پالیسی کا اعلان کیا ہے، اور حج کے حوالے سے جو درخواستیں بھیجی جانی ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو درخواستیں بھیجنے کا مرحلہ ہے یہ انتہائی مختصر ایام پر مشتمل ہے۔ اگر کسی نے اس دوران درخواست بھیجی تو سرکاری سطح پر جو حج کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے وہ طے ہو سکے گا، ورنہ پرائیویٹ اسے حج کرنا پڑے گا۔ تو اسی مناسبت سے آج حج کا موضوع رکھا گیا ہے، تاکہ اگر آپ میں سے یا سننے والوں میں سے کسی پر حج فرض ہو رہا ہو تو وہ فوری طور پر درخواست جمع کروائے اور حج کی ادائیگی کا اہتمام ایام حج کے اندر کرے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، اسلام کی اساس جن ستونوں پر ہے، ان میں ایک اہم رکن حج مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے، اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اقامت صلاۃ کا فریضہ۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، تیسرا رکن اسلام کا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَأَن تَصُومَ رمضان، اور چوتھا رکن کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے۔ اور 5واں اور آخری رکن وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہو، جو بھی استطاعت رکھتا ہو، وہ فریضہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ تو یہ 5 بنیادی اسلام کے ارکان، حج ان میں شامل ہے اور انتہائی اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ بھئی حج فرض ہو گیا ہے، حج کرو۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ
یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہوگا یا صرف ایک مرتبہ حج ہم کر لیں تو یہ کافی ہوگا زندگی بھر کے لیے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، تم ایسی باتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرو. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم صحابہ تک پہنچا رہے ہوں اور صحابہ اس دوران کوئی سوال کر دے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں کوئی سختی ہو جائے تو تم مایوس ہو جاؤ گے. ایسے سوال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بتا رہے ہوں تو نہ کیا کرو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو یہ بھی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر سال یہ حج فرض نہیں ہوگا. اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ان تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو تم مایوس ہو جاتے. تو فریضہ حج کی ادائیگی یہ رکن اسلام کے اہم ارکان میں شامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کے مطابق حج کس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کا حق ہے، حج البیت، کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرے. قرآن میں کچھ مقامات پر حج کے لیے حج کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہاتھ کے اوپر زبر ہے حج. اور یہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حج کے بجائے حج کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ہاتھ کے اوپر زبر کے بجائے زیر. تو حج بھی کہا جا سکتا ہے اور حج بھی کہا جا سکتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی حج کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، جو بھی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کا مطلب احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی حج کے سفر کے جو اخراجات ہیں، جانے کے بھی اور واپس اپنے گھر تک لوٹنے کے، جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اس کے علاوہ وہ جتنے ایام کے لیے مکہ جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، اتنے ایام تک اس کے گھر والوں کے پاس گھر کا راشن، گھر کے دیگر اخراجات کے خرچے، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر کسی شخص کے پاس موجود ہیں، اتنا وسائل اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور حج کرنا لازم ہو جاتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اس فریضہ حج کی ادائیگی یہ ضروری ہو جاتی ہے. گزشتہ سال جو حکومت نے حج کی پالیسی کا اعلان کیا تھا اس میں 11,75,000 روپے کا اعلان ہوا تھا. اس سال اس میں 1 لاکھ کی کمی کی گئی ہے اور 10,75,000 روپے کا اعلان کیا گیا ہے. جو بھی درخواستیں جا رہی ہیں تو جس شخص کے پاس 10,75,000 روپے موجود ہیں، یعنی یہ سفر کے اخراجات ہیں، اور اس کے علاوہ اتنے پیسے ہیں کہ جس سے اس کے گھر والوں کی ضروریات پوری ہو سکے، تو اس شخص پر حج کرنا فرض ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو انتہائی گناہگار ہوگا. آگے ہم وہ احادیث مبارکہ پیش کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی استطاعت رکھنے والے حج نہ کریں ان کے لیے سخت وعیدیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لیکن اگر کسی شخص نے لاپرواہی اختیار کی، حج کی استطاعت کے باوجود وہ حج پر نہ گیا تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ رب العالمین اس شخص سے بے پرواہ ہے. اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی نیکیوں کی، اس کے اعمال کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے اگر حج کی استطاعت ہے اور وہ حج نہ کرے. لہذا جس شخص کے پاس اتنی مالیت جو ابھی بتائی گئی ہے اگر موجود ہے اور گھر والوں کے بھی اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے تو وہ فوری طور پر حج کے لیے درخواست جمع کروائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے پاس اتنی مالیت اور رقم موجود ہے کہ جو استطاعت کے دائرہ کار کے اندر آتی ہے، اور وہ حج نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے کہ بعد میں حج کرتا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پر وہ اسی سال جس سال وہ صاحب استطاعت ہوا ہے اسی سال وہ اس فریضہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آئندہ سال زندہ رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آئندہ سال اسے کوئی ایسی بیماری، یہ حدیث کے الفاظ ہے، کہ اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ وہ بستر سے ہی نہ اٹھ پائے اور وہ حج نہ کر پائے، لہذا جو ہی اس کے پاس صاحب استطاعت بن جائے اور رقم اتنی آ جائے تو وہ فوری طور پر اسی سال حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ حج اور عمرہ یہ دونوں عبادات انتہائی فضیلت رکھنے والی عبادات ہیں، انتہائی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے عمرہ کیا اور دوبارہ سے ایک اور عمرہ کیا، یعنی ایک سال عمرہ کیا اور دوبارہ کچھ ایام کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، تو یہ دو عمرے جو ہے اس کے درمیان میں جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے وہ اس کے لیے کفارے کا ذریعہ بن جائیں گے، اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا تو حج کرنے والے کے لیے جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا، رمضان کے مہینے میں، تو اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی شہادت حاصل کی، اس قدر اس کو ثواب ملے گا اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کی ادائیگی کا اہتمام کیا اور اس کا حج ایسا حج تھا کہ جس میں اس نے نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ کسی سے کوئی بحث و مباحثہ کیا، اور نہ ہی کسی کو کوئی گالی دی، نہ کسی کو کوئی برا بھلا کہنے کے الفاظ استعمال کیے، اور اس کا جو مال تھا وہ بھی حرام مال نہ تھا بلکہ حلال مال تھا۔ اگر کسی شخص نے اس طرح کا حج کیا تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ ابھی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو اور وہ دنیا کے اندر آیا۔ اور یہ جو آواز میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ طے شدہ ہیں، وہ لوگوں کو معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر بھی حج فرض ہو جائے ان مہینوں میں، لہذا فلا رفث، وہ کسی سے جھگڑے گا، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، نہ کسی سے کوئی لڑائی، نہ کسی سے کوئی گالی گلوچ کے الفاظ، اگر کوئی اسے مارے بھی حج کے اندر تو اسے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہ دے، کوئی اگر کچھ برے الفاظ اس کے لیے ادا کرتے تو وہ خاموشی اختیار کر لے کہ میں حج کے اندر ہوں اور حج کا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کے کام حج کے اندر کرو گے اللہ رب العالمین ان کاموں کو جانتا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی بڑی بہترین فضیلت بیان فرمائی، حج اور عمرہ دونوں کی۔ فرمایا کہ بار بار حج اور عمرے کیا کرو، بار بار کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا۔ اور دوسری روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ مستقل حج اور عمرے کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں گے اور کثرت عطا فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اس حج اور عمرے کو بنا دیں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس روایت میں مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح کوئی سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے اور اسے کسی بھٹی کے اندر رکھا جاتا ہے اور پکایا اور دہکایا جاتا ہے، اتنا زیادہ پکایا جاتا ہے کہ اس سونے اور چاندی کا میل جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور کھرا سونا اور کھری چاندی وہ سامنے بظاہر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص بار بار یہ مستقل حج اور عمرے کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بھی گناہوں کے جو میل کچیل ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کی
آمدنی، اس کے اندر بے شمار برکتیں اور رحمت اللہ رب العالمین اور کثرتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو بار بار حج اور عمرے کی ادائیگی کا حکم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ایک روایت ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ افضل اعمال کون سے ہیں؟ افضل اعمال، تو آپ علیہ السلام 3 اعمال بیان فرمایا کہ پہلا افضل عمل یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کرو، ان تؤمن باللہ۔ دوسرا افضل عمل یہ ہے کہ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو، قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ اختیار کرو۔ اور تیسرا آپ علیہ السلام نے حج مبارکہ کا ذکر فرمایا کہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرو، یہ افضل اعمال ہے، بہترین اعمال ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں کہ حج کا عمل اتنا افضل عمل ہے، اس قدر افضل عمل ہے، اور دیگر اعمال کے اوپر اس کو اتنی زیادہ فوقیت اور قدر و قیمت حاصل ہے کہ جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا زیادہ حج اور دیگر جتنے بھی اسلام کے اعمال ہیں ان میں اتنا زیادہ فاصلہ اور اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو حج اس کو بے انتہا فضیلت یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حاصل ہے۔ تو جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال موجود ہے، جتنا اعلان ہوا ہے سرکاری سطح پر حج کی 2024 کی جو پالیسی کا اعلان ہوا ہے، اتنی رقم اگر کسی شخص کے پاس 10,75,000 روپے موجود ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا اور اتنی رقم بھی کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ درخواست جمع کروائے۔ مختلف بینکس کے اندر بھی یہ درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، لہذا فوری طور پر فریضہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے، ٹال سے کام لے، غفلت سے کام لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے، انتہائی سخت الفاظ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ حج نہیں کرتا، حج پہ نہیں جاتا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی اس قدر سخت الفاظ، حسن خاتمہ جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان دعائیں کرتا ہے رب العالمین سے کہ اللہ موت عطا فرما، تو کلمے کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں موت عطا فرما، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استطاعت ہے، حج نہیں کر رہے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انتہائی سخت الفاظ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت حاکم وقت تھے، فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں کے اندر بھیجوں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لائیں کہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، وہ استطاعت رکھتے ہیں، مال موجود ہے، لیکن وہ حج پر نہیں جا رہے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جمع کروں اور جس طرح کفار کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں سے بھی رویہ اختیار کروں، کفار والا رویہ، ان سے بھی میں ٹیکس وصول کروں۔ جو لوگ حج کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ وہ صاحب استطاعت ہے، حج کر سکتے ہیں، تو اس قدر سخت وعید احادیث مبارکہ میں آئی ہے ان افراد کے لیے کہ جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں اور حج پر نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بڑی بہترین حدیث مبارکہ آپ کو ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اور حج کی ادائیگی کا اہتمام اس طرح کہ وہ میدان عرفات کے اندر جاتا ہے، میدان عرفات کے اندر سارے کے سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو میدان عرفات میں اکٹھا ہوتا ہے یا جو لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس دن بذات خود آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں، یعنی جو دنیا کا آسمان ہے اس کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس شخص پر جو بھی اس میدان عرفات کے اندر ہوتا ہے ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اپنے اربوں کھربوں فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جو میدان عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی مجلس کے اندر، فرشتوں کی مجلس کے اندر
حاجیوں کی تعریف کرتا ہے، اور پھر تعریف کرتے ہوئے اللہ ان سے سوال کرتا ہے فرشتوں سے کہ یہ جو میرے بندے ہیں تم دیکھ رہے ہو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، گرد و غبار کے بالوں کے اوپر، ان کے پیروں کے اوپر لگا ہوا ہے، ان کے جسم کے اوپر صرف 2 چادریں موجود ہیں، یہ میری عبادت کرنے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں، کیا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کوئی ان کا دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں سے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر ان کی کوئی اور فرض نہیں ہے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، تو ان افراد کے کہ جو میدان عرفات کے اندر موجود ہیں، اگر ان کے گناہ جس طرح جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں پانی کے قطرے وہ ٹپکتے ہیں، اگر اتنے زیادہ بھی ان کے گناہ ہو جائیں کہ بارش کے قطرات کے برابر گناہ ہو جائیں، یا پھر جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ایام، جتنے بھی یوم دن اس دنیا کے اندر آنے ہیں، اتنے زیادہ ان کے گناہ ہو جائیں، یا پھر زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اتنے زیادہ ان کے گناہ ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میدان عرفات کے اندر جو حاجی موجود ہوتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، جس سواری پر بیٹھ رہا ہے اور سعودی عرب تک، مکہ تک پہنچ رہا ہے، تو ایک ایک قدم، اس زمانے میں تو اونٹ اور دیگر سواریوں پر سفر کیا جاتا تھا، تو ایک ایک سواری کے قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ کئی نیکیوں کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک سواری نے قدم رکھا تو کئی نیکیوں کے اندر اضافہ، کئی گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور کئی درجات کو بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی حدیث مبارکہ میں، یعنی وہ حدیث مبارکہ کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر جو شخص رمی جمار کرتا ہے، شیطان پتھر مارتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، تو اس کی اتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے جنت تک پہنچانے کے لیے ذخیرہ فرما دیتے اور اپنے پاس جمع فرما دیتے۔ اور پھر اس کے بعد جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور اتنے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں کہ گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنا اور وہ اس دنیا کے اندر آئے۔ یعنی حج مبارکہ یہ انتہائی سعادت اور فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ اس عمل کی انجام دہی، اس فریضے کی انجام دہی اس سال میں ایک مرتبہ، یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ ضروری ہے۔ جس شخص پر بھی حج فرض ہو چکا ہو وہ فوری طور پر اس سے جان چھڑائے اور اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ خواتین کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ خواتین سے سوال کیا کہ میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں کہ جس جہاد کے اندر نہ ہی تمہارا خون ٹپکے اور نہ ہی تمہیں کوئی اور نقصان پہنچے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج بیت اللہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں نہ کسی کے خون کا قطرہ گرے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اسے حج کے اندر ثواب دیا جائے گا۔ یہ خواتین سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو 2024 کی حج کی پالیسی کا حکومت کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے اس میں درخواستیں جمع کروانے کی جو مدت ہے 1 ہفتہ گزر چکا ہے اور میرے خیال سے 2 یا 2.5 ہفتے مزید اس کے اندر باقی ہیں۔ 10,75,000 روپے یہ قیمت کا اعلان ہوا ہے۔ تو جس شخص کے پاس بھی، یہ مسئلہ میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں کہ جس شخص کے پاس بھی 10,75,000 روپے اضافی موجود ہیں اور اتنی رقم موجود ہے کہ وہ حج کے لیے جائے تو اس کے گھر والے وہ ان ایام کے اندر اپنے سارے کے سارے اخراجات کو احسن طریقے سے برداشت کر سکیں۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا تو قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق میں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین کہ جس شخص کو استطاعت دی گئی اور وہ حج نہیں کر رہا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس سے بے پرواہ ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہے وہ حج نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے افراد کو جمع کروں
اور کفار والا رویہ ان کے ساتھ اختیار کروں اور ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگا دوں۔ لہذا فوری طور پر درخواست جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ جمع کروائے اور اس سال حج کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے، ان احادیث مبارکہ کے مطابق حج بھی اور عمرہ بھی یہ انتہائی فضیلت رکھنے والے اعمال ہیں، مال میں، رزق میں برکت کا، آمدن میں اضافے کا۔ اور جس طرح کوئی سونا یا چاندی ہو اس کو بھٹی کے اندر دہکایا اور دبایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اس کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جو بھی حج اور عمرہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کا جو میل کچیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جسے بھی اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت بنایا ہے اسے یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس سال حج کے فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔